برطانوی سیاسی ایوانوں میں ہلچل، وزیر اعظم مستعفی، کیئر سٹارمر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے بار بار بتایا گیا ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو گئی ہے۔ برطانوی عوام کی فلاح و بہبود ترجیح رہی، تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، وقت درکار ہوتا ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا، 2 سال میں معیشت کو مضبوط کیا۔ آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا۔ لیبر پارٹی کی قیادت کے لیے نامزدگی 9 جولائی سے شروع ہوگی۔ الحمدللہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا پہلا اجلاس کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی، 60 دن کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ روڈ میپ کے تحت مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر وزیر خارجہ وزیر داخلہ کا بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کی دنیا معترف ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اپوزیشن ارکان کی تقاریر عوام کے بجائے اپنے لیڈر بارے ہوتی ہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کے دنیا بھر میں چرچے، سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ امن مذاکرات کی میزبانی، مذاکرات کے پہلے دور کے حوصلہ افزا نتائج، مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ کی منظوری، آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خصوصی رابطہ لائن قائم، ایٹمی پروگرام اور پابندیوں سے متعلق خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل، لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق، پاکستان قطر کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت 79.44 ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI فی بیرل 77.33 میں فروخت، مربن خام تیل کی فی بیرل قیمت 73.33 ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی آ گئی، 100 انڈیکس میں 735 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,79,000 کی حد عبور کر گیا۔ قاہرہ کا دورہ مکمل، وزیر خارجہ اسحاق ڈار وطن واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آج صبح مصر سے واپس اسلام آباد پہنچے۔ وزیر خارجہ کی وطن واپس پہنچنے کی ویڈیو شیئر، اسحاق ڈار مصر میں علاقائی وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ مصری ہم منصب اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی، 2 طرفہ تعلقات اور تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ 8 ادارے ملکی سلامتی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دہشت گردی، اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ منشیات کا معاملہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی حد تک صوبائی دائرہ اختیار میں آ چکا ہے۔ صوبوں کو انسداد منشیات فورسز کے قیام کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ و انسداد منشیات طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس، 30 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی 13، مسلم لیگ نون کے 9 ارکان نے حلف اٹھایا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اور MWM کے 1 رکن نے بھی حلف اٹھایا۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد رکن بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے 9 منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا، مبارکباد بھی دی۔ اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت کے خواہشمندوں کے لیے اچھی خبر، وزارت مذہبی امور نے آج سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں افتتاحی تقریب، وفاقی وزیر مذہبی امور کی شرکت۔ سردار محمد یوسف کا کہنا تھا عازمین آن لائن رجسٹریشن کرا سکیں گے، پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 26 نومبر 2027 تک ہونی چاہیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم۔ بہاولپور میں گرین بسوں کے لیے شیڈز کی تعمیر اذیت کا باعث، کھدائی سے ٹریفک روانی بری طرح متاثر، بس اڈے کے اندر تک گاڑیوں کی قطاریں۔ جنرل بس اسٹینڈ پر متبادل پلان نہ ہونے کے خلاف
ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज, मसाइल फौरी हल न करने की सूरत में पहिया जाम, हड़ताल की धमकी। चोलिस्तान में खुशसाली संगीन होने लगी। बहावलपुर के नवाह बंगला मिंठाल में टोबे खुश्क, पानी की शदीद किल्लत, जानवर प्यास से निढाल, चरवाहों ने आबादियों का रुख कर लिया। पानी की कमी के बायस चोलिस्तान में जिंदगी मुतासिर होने लगी। पानी, बकरा, देसी घी, नकदी और डीजल के बदले दिया जाता है। सहरा के बासियों के चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी पर संगीन इल्जामात। सरकारी पानी की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम फौरी रोकने का मुतालबा। जनूबी पंजाब में बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, दरख्त बारिश में धुलकर निखर गए। बारिश की बूंदों ने सब्जे को नई जिंदगी दी। करंडा मोहम्मद पन्ना उद शरीफ में वक्फे वक्फे से बारिश, पूरे वाला में रात के बारिश, दीवारें, बिजली के खंभे गिरने से 6 अफराद जख्मी। बावलपुर में बादल, ठंडी हवा चलने लगी। मुल्तान में भी मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। शोबा तालीम जिद्दत के रास्ते पर गामजन। अब प्राइमरी के तलबा मस्तूई जहानत का निसाब पढ़ेंगे। निसाब को आइंदा तालीमी सेशन में शामिल करने का फैसला। हुकूमत पंजाब के मुताबिक AI को जमात अव्वल ता पंजम के निसाब में शामिल किया जाएगा। मज़मून का ट्रेड बाकी मज़ामीन की तरह अलग होगा। तलबा के लिए बाकी मज़ामीन की तरह AI का पेपर पास करना भी लाजमी होगा। मंजूरी पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ली जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के ज़ेर एहतमाम दाखिला मुहिम का आगाज। अब्बासिया कैंप्स में मरकजी दाखिला सेल कायम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान का दौरा। एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर बदर हबीब की सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। ई पोर्टल एप्लीकेशन, फोटोकॉपीज, दस्तावेजात की तस्दीक और बैंकिंग की सहूलियात फराहम। BS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी।